السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہا پسند ہندو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نہایت گستاخانہ کتاب کے نام سے تحریر کی۔ یہ کتاب ایک فرضی نام سے لکھی گئی تھی جسے لاہور کے ایک ہندو پبلشر راج پال نے شائع کیا۔ کتاب میں انتہائی نازیبا باتیں درج کی تھیں جنہیں کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کتاب کی اشاعت سے پورے برصغیر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے اس کتاب پر پابندی کا مطالبہ کیا اور اس کے پبلشر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ سیشن کورٹ نے راج پال کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس سزا کے خلاف اپیل کی۔ سماعت میں مجرم راج پال کو اس وجہ سے رہا کر دیا کہ اس وقت مذہب کے خلاف گستاخی کا کوئی قانون موجود نہ تھا۔ مسلمانوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پورے ملک میں تحریک شروع کر دی۔ نوجوان علم دین اپنے دوست رشید کے ساتھ لاہور کی تاریخی وزیر خان مسجد کے سامنے اس ہجوم میں موجود تھا جو ہندو رائٹر راج پال کے خلاف نعرے لگا رہا تھا۔ امام مسجد نے انتہائی درد بھری آواز میں کہا، مسلمانوں، شیطان راج پال نے اپنی کتاب میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور عدالتوں نے اسے بری کر دیا ہے، جس سے اسلام دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ امام مسجد کے یہ الفاظ غازی علم دین کے دل میں اتر گئے اور اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے ہی دم لے گا۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے قریبی دوست رشید سے کیا۔ وہ بھی راج پال کو اس گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ دونوں دوستوں نے اس مسئلے پر 3 مرتبہ قراردادی کی اور تینوں مرتبہ علم دین کا نام آیا۔ آخر کار رشید علم دین کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اللہ نے یہ سعادت شاید علم دین کے ہی نصیب میں لکھی تھی۔ 1929 کو علم دین بازار سے ایک چھری خرید کر سیدھا راج پال کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ راج پال ابھی دکان پر نہیں آیا تھا۔ علم دین نے اس کا انتظار کیا۔ جیسے ہی راج پال اپنی دکان میں داخل ہوا، علم دین نے چھری سے اس کے سینے پر زوردار وار کیا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ راج پال موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کیا اور اس پر قتل کا مقدمہ درج کر کے کیس چلایا گیا۔ علامہ اقبال کی درخواست پر قائد اعظم محمد علی جناح نے علم دین کا مقدمہ لڑا۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر علم دین سے کہا کہ وہ جرم کا اقرار نہ کرے۔ غازی علم دین نے کہا کہ میں یہ کیسے کہہ دوں، یہ قتل میں نے نہیں کیا، مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ کورٹ علم دین کو سزائے موت دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح لبرل تصور کیے جاتے تھے۔ وہ اس وقت ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے۔ ہندو اخبارات نے ان پر کڑی تنقید کی، لیکن قائد اعظم نے اس تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ غازی علم دین کو جب پھانسی گھاٹ پر لایا گیا اور جب
پھندا ان کی گردن میں ڈالا گیا تو اس نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے راجپال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر واصل جہنم کیا ہے۔ آج آپ سب کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے حرمت رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نشاور کر رہا ہوں۔ غازی علم دین شہید کو پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ اقبال نے ایک مہم چلائی اور آخر کار انگریزوں کو یہ یقین دہائی کہ بعد میں لاہور میں تدفین کے موقع پر ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی۔ اس کی اجازت دے دی گئی۔ 15 دن بعد جب غازی علم دین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسم خاکی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ علم دین شہید کے والد نے علامہ اقبال سے علم دین شہید کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، جس پر قائد اعظم اور علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ وہ بہت گناہ گار انسان ہے، اس لیے اتنے بڑے شہید کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھا سکتے۔ غازی علم دین شہید کی نماز جنازہ لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی نماز جنازہ تھی، جسے لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ عاشق رسول کے جنازے کو کندھا دے۔ علامہ اقبال نے غازی علم دین کی میت کو کندھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، ترکھان کا بیٹا آج ہم پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا ہے اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ علم دین شہید کی پھانسی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے بعد انگریزوں کو قوانین میں تبدیلی کرنا پڑی اور کسی بھی محض مذہب کی توہین کو جرم قرار دیا گیا۔ اس طرح ایک نوجوان کی قربانی قانون میں تبدیلی کا پیش خیمہ بنی۔ آزادی پاکستان کے بعد توہین رسالت کے قانون کو پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بنایا گیا۔